جائے تو یقیناً بتایا کیجیے. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارا مکتب تو وہ مکتب ہے کہ جو ہم تو زندگی میں بھی بولنے میں قائل ہیں اور قبر میں بھی بولنے میں قائل ہیں. اور اگر کوئی بندہ بولتا نہیں ہے تو ہم اسے جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ سنو سمجھو اور بولو. تو آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ اس لیے کہ آپ کو ماشاء اللہ زندہ بیٹھے ہوئے اور تمام حضرات میری طرف متوجہ. دو جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں. دیکھیے گا کہ علامہ حسن زکی صاحب نے بڑا عجیب ایک فکر دی. انہوں نے کہا کہ میدان محشر ہوگا اور ہم سب جمع ہو جائیں گے بارگاہ پروردگار میں. اور جیسا کہ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا سامنا ہو جائے گا. اللہ بیٹھا ہوگا میدان محشر میں. اللہ میزان عدل پہ بیٹھا ہوگا. اللہ حساب و کتاب لے رہا ہوگا. اللہ پوچھے گا کہ تم نے کون کون سے کام کیے ہیں. حالانکہ ہماری رویت خدا ہم اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں تو بڑے بھائیوں کی بات تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں. انہوں نے حضرت زکی صاحب نے کہا کہ ہاں چلو اگر اللہ سے سامنا ہو گیا اور اس نے ہم سے گفتگو شروع کی, اس نے ہم سے سوالات شروع کیے, تو کہا کہ اس نے پہلا سوال ہم سے جب کرے گا نا اللہ, تو وہ خود اپنے کو کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کرے گا سوال تو کہتے ہیں کہ میں نے ہر سوال کا جواب تیار رکھا ہوا ہے. میرے پاس اللہ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے. وہ کہتے ہیں اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ نماز پڑھی تھی, صبح کی نماز پڑھی تھی, فجر کی نماز پڑھی تھی. تو میں اللہ سے کہوں گا کہ پروردگار آنکھ نہیں کھلی, میری آنکھ نہیں کھلی. تو اللہ کہے گا کہ بھائی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ تو میں کہوں گا سو گیا تھا. تو کہے گا سو کیوں گئے تھے؟ تو میں کہوں گا کہ آپ کو نیند آتی ہو تو آپ کو پتہ چلے. آپ کو نیند آتی ہے تو آپ کو معلوم ہو. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے تو بتاؤ زہرین پڑھی تھی؟ تو میں نے کہا بھائی زہرین کا مطلب یہ ہے کہ صبح نکل گیا روزی روٹی کمانے کے لیے, بچوں کا پیٹ پالنا تھا, بچوں کی تربیت کرنی تھی, بچوں کی پرورش کرنی تھی, ان کی روزی کا خیال رکھنا تھا. تو کہا کہ اچھا تو اس میں تم روزی روٹی کے چکر میں زہرین ہی بھول گئے. تو وہ کہتے ہیں اللہ سے کہوں گا کہ آپ کی کوئی اولاد ہو تو آپ کو پتہ چلے. آپ کو کوئی اولاد ہو تو آپ کو معلوم ہو. میرے عزیزو کہنے لگے کہ پھر اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ مغربین پڑھی تھی؟ تو میں کہوں گا کہ میں تھک گیا تھا, شام تک اتنی محنت کی کہ میں تھک گیا تھا. آپ کبھی تھکے ہو تو آپ کو پتہ چلا کہ تھکن کے بعد کوئی کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ مجھ سے سوال کرتا گیا اور میرے پاس ہر سوال کا جواب موجود تھا. ایک بار اس نے پوچھا یہ بتاؤ روزے رکھے؟ کہا کہ بھائی روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ بھوک لگتی ہے اور بھوک پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو کبھی بھوک لگتی نہیں تو آپ کو کیا معلوم کہ خالی پیٹ کہاں ہے اور کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. تو کہے گا اللہ کہ اچھا تو روزہ نہیں رکھا تھا تو روزہ کھولا تو تھا, افطار تو کیا تھا. اس لیے کہ اکثر مسلمان روزہ رکھے یا نہ رکھے افطار کا بہت شوقین ہوا کرتا ہے. افطار تو وہ یقیناً کرتا ہے. تو اللہ جب پوچھے گا کہ افطار کیا تھا تو میں کہہ دوں گا کہ افطار کا تو میں اتنا بڑا شوقین تھا کہ میں نے 1 منٹ پہلے ہی افطار کر لیا تھا, 2 منٹ پہلے ہی افطار کر لیا تھا. تو اللہ کہے گا کہ اچھا 2 منٹ پہلے افطار کیا تھا تو اب 2 گھنٹے مسجد میں کھڑے رہو سزا کے طور. یہ مسائل حل کرنا آپ نے پہلے کر لیا تھا تو اب سزا کے طور پر 2 گھنٹے کھڑے رہو. تو یہی سے میں نے کہا کہ ذرا سا جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ بہار قرآن کا مہینہ ہے, لوگ بیٹھ کر بھی گفتگو کریں گے, لوگ کھڑے ہو کر بھی بات کریں گے. تو اب جو جیسے بھی قرآن پر بات کر رہا ہے کوئی بیٹھ کر کرے کوئی کھڑے ہو کر کرے, تو 2-4 جملے ان کے حوالے کر دیتا ہوں. قرآن کی آیت ہے اور اس لیے بار بار ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ محمد میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے قرآن میں تفکر کرو, تدبر کرو, تفہم کرو, تعقل کرو, تفہم کی منزل سے آگے گزرو. تو قرآن کی آیتیں بات کرنا شروع کر دیتی ہیں. میں آپ کے حوالے سے جہاں تک جملے پہنچ جائیں, چاہے تو آپ خاموش ہیں چاہے تو بول دیں گے تو میرا ذرا سا حوصلہ بھی بڑھ جائے گا کہ ترجمہ آپ کے حوالے ہو جائے اور دنیا کو پتہ چلے کہ ہم قرآن کی آیتوں پر بھی بولتے ہیں, قرآن کی روایتوں پر بھی بولتے ہیں, قرآن کے ترجمے پر بھی بولتے ہیں, قرآن کی تفسیر و تعبیر پر بھی بات کرتے ہیں. میں صرف ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, بچپن سے آپ یہ آیتیں سن رہے ہیں, بچوں کے حوالے ہو جائے کہ قرآن نے ایک سوال کیا ہے, قرآن نے ایک فکر دی ہے, قرآن نے ایک عقیدہ دیا ہے. تو قرآن کا عقیدہ سب سے محکم عقیدہ ہے, قرآن کا عقیدہ سب سے مستند عقیدہ ہے, قرآن کا عقیدہ سب سے مہم عقیدہ ہے. قرآن جو عقیدہ دے دے گا اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ مستند نہیں ہوگا, کوئی عقیدہ اس سے بڑھ کر راشد نہیں ہوگا, کوئی عقیدہ اس سے بڑھ کر راشد نہیں ہوگا. قرآن نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے, اللہ کہہ رہا, رسول اللہ نہیں کہہ رہے کہ جس پر بات ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, کسی بلی کے بات میں تو کچھ نہیں کہہ دیا ہے, یا حدیث کی بات ہی نہیں ہے, یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور ترجمہ بالاتفاق ہے, متفق علیہ ترجمہ ہے. علماء میرے پسند کچھ بیٹھے قبلہ تعالیٰ تشریف
ان سے پوچھئے گا کہ ترجمہ بے نہیں ویسا ہے جیسے میں نے آپ کے حوالے کیا. اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ کہہ رہا ہے انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں, انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اب اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ انڈورس کر رہا, اللہ تصدیق کر رہا کہ ہم یہ بات تصدیق کی منزل پر کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے وہ دوسرا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ دو مستند, دو راسخ عقیدے کہ جو بنیاد ہے اسلام کی. اللہ کہہ رہا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. دیکھیے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے. ہر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ واحد و احد ہے. میں جملہ تک پہنچا میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں جملہ کہ یہ مغربی طاقت ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم ستاروں پر کمن ڈال چکے, ہم موسم کا حال بتا دیتے ہیں, ہم مستقبل کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں, ہم مریخ تک پہنچ گئے, ہم نے چاند پر قدم جما لیے, ہم جا رہے ہیں آسمانوں کی آخری حدوں تک جا رہے ہیں, ہم یقیناً بیٹھے بیٹھے کروڑوں میل کے فاصلے چشم زدن میں طے کر لیتے ہیں, زمین کی تہوں میں کیا ہے ہم نے یہ دریافت کر لیا ہے, آسمانوں کی بلندیوں پر کیا ہے ہم نے یہ دریافت کر لیا ہے, کون سا ستارہ کتنے فاصلے پر ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں, کس سیارے کی مٹی کیسی ہے ہمیں پتا ہے, کس سیارے کی فضا کیسی ہے ہمیں پتا ہے, کس سیارے کی خلا کیسی ہے ہمیں پتا ہے, کون سے سیارے پہ کون سی مخلوق ہے ہمیں پتا ہے, ہم بہت سی مخلوقات سے رابطے میں بھی ہیں, ہم خلا کو بھی جانتے ہیں, فضا کو بھی جانتے ہیں, ہوا کو بھی جانتے ہیں, ہم ذرات زمین کے ایک ایک ذرے کی تعداد سے بھی واقف ہو گئے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اتنی ترقی کر لی تم نے کہ تمہارے فنگر ٹپس پر پوری دنیا آ گئی. تم دنیا سے کہتے ہو کہ باقی تھرڈ ورلڈ ہے اور ہم سب سے آگے پہنچ چکے ہیں, تو تم اتنے آگے پہنچ گئے لیکن تمہیں اب تک یہی نہیں پتا کہ اللہ واحد بھی ہے اور احد بھی ہے. پتہ نہیں جملہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. جس کو برا لگ گیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کم از کم مغربی قوتوں سے سوال تو کر سکتے ہیں کہ تم ترقی کی اتنی بلند منزلوں تک پہنچ گئے, تمہیں یہی نہیں پتا کہ اللہ احد ہے, اللہ واحد ہے, وہ ایک ہوتے ہوئے ہر کسی کا رازق ہو, خالق ہو, مالک ہو, کریم ہو, رحمان ہو, رحیم ہو, ستار ہو, غفار ہو, جبار ہو, قہار ہے. تو اب اللہ پر عقیدہ رکھنا کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ کہہ دے, لیکن جملہ دینے جا رہا ہوں اس لیے ذرا سا وقت دینا ہوں آپ کو, جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اللہ کہتا ہے وہ میرے قلعے میں آ جاتا ہے, وہ میرے حصار میں آ جاتا ہے, پھر اس پر سلامتی ہے, پھر اس کے حقوق بھی واجب ہو جاتے ہیں, پھر اس کے فرائض بھی واجب ہو جاتے ہیں, پھر اس کی مزاج کرسی بھی واجب ہو جاتی ہے, پھر اس کا حق بھی تم پر واجب ہو جاتا ہے. پھر دیکھو اس کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے, پھر دیکھو کہ وہ بے لباس تو نہیں ہے, پھر دیکھو کہ وہ بھوکا تو نہیں ہے, پھر دیکھو کہ وہ پیاسا تو نہیں ہے. کہا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور جو آخرت پر یقین رکھے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, وہ اس سے سوال و جواب کرے گا. تو جسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا عقیدہ ہو, یقین ہو, وہ دنیا میں کوئی گناہ بھی نہیں کرتا. تو کتنے مستحکم عقیدے ہیں لا الہ الا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان. اللہ کہہ رہا ہے انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو مجھے واحد بھی مانتے ہیں, جو آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری نگاہ میں وہ مومن نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہو, آخرت پر یقین رکھتے ہو, لیکن ہماری نگاہ میں مومن نہیں ہے. تو میں صرف اس لیے میں نے زحمت کی ہے کہ شاید اسی پر بات ختم ہو جائے. میں صرف عالم اسلام سے علی حسین نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایسی تنظیم سے تعلق ہے کہ یقیناً بہت سے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, ان کا مختلف مکتبہائے فکر میں یہ بیٹھتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے ایک سوال چلا جائے کہ کہیں بیٹھے ہوں سلیم شمشاد صاحب, کہ کہیں لوگ بیٹھے ہوں اور مختلف شعبۂ فکر کے ہوں, مختلف عقیدے کے ہوں, تو کم از کم ان سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ قرآن پر یقین رکھتے ہیں, آپ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں, آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں, یہ بتائیے اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے بہت سے ایسے ہیں جو ہماری نگاہ میں مومن نہیں ہیں. اب ان سے پوچھا جائے کہ کیا لا الہ الا اللہ اور عقیدہ آخرت شرط ایمان ہے یا نہیں ہے, یا شرط ایمان اس سے بھی آگے کچھ اور, یا ایمان والا ہونے کے لیے, مومن ہونے کے لیے اس سے بھی آگے کچھ شرائط ہے. یا تو آیت کا انکار کر دیا جائے یا اس کی تفسیر
یہ مسئلہ حل کر کے ممبر چھوڑ دوں گا. اب قرآن ہی سے پوچھا جائے, نہ روایت سے پوچھا جائے, نہ درایت سے پوچھا جائے, نہ حکایت سے پوچھا جائے, نہ راوی سے پوچھا جائے, نہ علم حدیث سے پوچھا جائے, نہ علم تفسیر سے پوچھا جائے, نہ علم تعبیر سے پوچھا جائے, نہ علم کلام سے پوچھا جائے, نہ علم بیان سے پوچھا جائے. کسی علم سے نہ پوچھو, پوچھو تو قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن یہ تو نے کیوں کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت سے ایسے ہیں جو مومن نہیں ہیں. اے قرآن تو ہی تشریح کرتے کہ یہ تو نے تفریق کیوں قائم کر دی, یہ پھر ایمان ہے کیا, پھر یہ مومن کہتے کس کو ہے؟ تو آواز آئی آؤ آیت پڑھو کہ جس میں ہم نے خود تفریق قائم کر دی. اور توجہ رکھیے گا, اسی پر بات کم ہو جائے گی. ہم نے خود تقسیم قائم کر دی. یہ بھی قرآن کی تقسیم ہے جو 1400 برس سے ہم امت سے ایک تقاضا کر رہے ہیں, ایک دعویٰ کر رہے ہیں. اور یہ قرآن کی قائم کی ہوئی ڈویژن ہے, یہ قرآن کی قائم کی ہوئی تقسیم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے. اب موقع گفتگو اور بس جملے آپ کے حوالے کہ اے نبی, وقالت سورہ حجرات کی آیت ہے, وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اے میرے محبوب, یہ کچھ لوگ عرب کے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے, بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. اب یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اقبال حضرت علی صاحب, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ تقسیم ہماری قائم کی ہوئی نہیں ہے, یہ قرآن کی تقسیم قائم کی ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے, جملے آپ کے حوالے ہو گئے, بس 2 منٹ کی زحمت ہے. قرآن نے خود کہا کہ یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ایمان لے آئے. آپ ان کو تنبیہ کیجئے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لاؤ, بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لاؤ. میں نے اس لیے روکا ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اسلام کا مطلب بھی ایمان ہے اور ایمان کا مطلب بھی اسلام ہے, تو آپ اس کے سامنے فوراً یہ آیت پیش کیجئے گا. جب ایمان کا مطلب بھی اسلام ہے اور اسلام کا مطلب بھی ایمان ہی ہے, تو اللہ نے ان کے لفظ ایمان کو قبول کیوں نہیں کر لیا؟ کاش کا جملہ سب تک پہنچ جاتا. کچھ علماء تشریف فرمائے سامنے, مفکرین بیٹھے ہیں, ایسا لگ رہا ہے وسیم بھائی علامہ اقبال 2 4 بیٹھے ہیں میرے سامنے, اور ان کے سامنے فکر پیش کر رہا ہوں. پیچھے تو میرے تمام حضرات بیٹھے, صاحبان, سامنے کچھ ایسے لوگ بیٹھے, لگ رہا ہے ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو ذرا سا صلوات تو پڑھ کے بتائیں میرے بھائی کیسے صلوات پڑھی جاتی ہے. دیکھیں مزید کسی نئے پاکستان کی گنجائش ہے نہیں. پرانے پاکستان کو ہم بھگتے تک آ گئے کہ ہمارے بہت سے گمشدہ افراد ہیں جن کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. تو ہمیں تو غیب میں رہنے والے کی عادت ہے. ہم تو پوشیدہ, ایک کو اللہ نے تو پوشیدہ کیا ہوا ہے, ایک کو اللہ نے تو غیب میں رکھا ہوا ہے. تو اپنے غائب کیے وہاں تک تو پہنچ سکتے ہو, اللہ کے غائب کیے ہوئے تک پہنچ جائے تو ہم. تو اس لیے میں نے کہا کہ نیا پاکستانی بنانا. آپ میری طرف دیکھتے ہیں, 2 4 جملے آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ میرے بھائی اللہ نے کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے, تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. میں صرف ایک سوال پوچھ کے اور گفتگو ختم کرتا ہوں. جب پیغمبر کے پاس, یہ جملے ہوا کے دوش پر نوانوب کہا جا رہا ہے, جب پیغمبر کے پاس کسی نے آگے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے, اللہ نے کہا تم ایمان لے آئے تم اسلام لائے. اللہ نے ان کے اسلام کی تصدیق, اسلام کی تو تصدیق کی. اچھا کب کوئی اسلام والا کہلاتا ہے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگا تو اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں اسلام والا. عباس بھائی, بھرت بھائی, اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں اسلام والا, یہ مسلمان ہوتے. اس کا مطلب ہے, بڑے تحمل سے جملے کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے بتائیے کہ جملے آپ کو پہنچ. اس کا مطلب ہے جو نبی کے پاس یہ کہہ رہا تھا آ کر کہ میں ایمان لے آیا, وہ 2 جملے کہہ کر آ رہا تھا. اس نے لا الہ الا اللہ بھی کہا تھا, اس نے محمد رسول اللہ بھی کہا تھا. 2 جملے کہہ دیے, 2 کلمے پڑھ لیے, 2 کلمے پڑھنے کے بعد رسول کے پاس آیا اور آگے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا, یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا. تو رسول اللہ خاموش ہو گئے. اس لیے کہ اگر کچھ رسول اپنی طرف سے کہہ دیتے تو لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی سے کہتے ہیں. رسول خاموش ہو گئے. آیت ادھر آئی, اے نبی یہ 2 کلمے پڑھ کے آئے اور پھر کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے. 2 کلمے پڑھنے سے تو اسلام والا ہوتا ہے, ایمان والا ہونے کے لیے کچھ اور بھی کہنا پڑتا ہے. 2 کلمے پڑھ کر تو اسلام والا ہوتا ہے, ایمان والا ہونے کے لیے کچھ اور بھی ضروری ہے. تو میں کیسے عرض کروں, اسی پر بات ختم
کہ ایمان والا کسے کہتے ہیں. اللہ نے کیوں تحقیق کر دی کہ اسلام والا اپنے کو ایمان والا نہ کہے. یہ قرآن کی تقسیم ہے, قرآن کی تقسیم. قرآن نے اسلام والا الگ رکھا ہے, ایمان والا الگ رکھا ہے. اگر دونوں برابر ہوتے تو اللہ تسلیم کر لیتا. تو قرآن نے اسلام والے کو ایمان والا تسلیم نہیں کیا, بلکہ کہا کہ تم اسلام والے ہو, دو کلمے پڑھ کے آئے ہو. اگر ایمان میں داخل ہونا ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ ایمان کیا ہے. جب ایمان سمجھ میں آ جائے تو جب ایمان دل میں اتر جائے گا تو تم ایمان والے ہو جاؤ گے. تمہارے ایمان کی تصدیق کر دیں گے, نوٹ کر دیں گے, پھر تم ان کو سلام بھی کر دینا جو ایمان والے ہیں. تو پروردگار ذرا یہ بتا دے کہ ایمان کیا ہے, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ایمان والا کون ہے. آواز آئی, آیت ہم نے اتاری, آیت کی تفسیر ہمارا نبی کرے گا. جاؤ ہمارے نبی کے دروازے پر جاؤ اور جا کے اس کو سلام کرو, اور سلام کر کے سر تسلیم خم کرو, اور سر تسلیم خم کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑو, اور ہاتھ چھوڑنے کے بعد نبی سے پوچھو یا رسول اللہ, اللہ نے لفظ ایمان رکھا ہے, ایمان والا رکھا ہے, ہم پوچھنا چاہتے تھے اللہ سے کہ ایمان کیا ہے, تو اللہ نے ہمیں آپ کی طرف بھیج دیا. اور آپ کی طرف بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم مجبور ہو جائیں کبھی یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ جاؤ نبی سے پوچھو, جاؤ نبی سے پوچھو یا رسول اللہ, آپ کے دروازے پر آ گئے, ختم ہو گئے گفتگو, ذرا یہ تو بتا دیجیے کہ ایمان کیا ہے, تاکہ سمجھ میں آ جائے ایمان والا کون ہے, اور تاکہ اسلام والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ایمان والا کون ہے, اور پھر ایمان والوں کی تصدیق بھی ہو جائے, ایمان والوں کو تسلیم بھی کر لیا جائے, ایمان والوں کو مرتبہ بھی سمجھ میں آ جائے. یا رسول اللہ ذرا ایمان بتا دیجیے کہ ایمان کیا ہے. رسول اللہ نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے 23 برس نبوت کی زندگی, رسالت کی زندگی گزاری ہے, ہم اسی لیے تو تم سے کہتے تھے کہ مسلسل ہمیں دیکھتے رہنا. خبردار جب ہم بات کریں تو دائیں اور بائیں نہ دیکھا کرو, دائیں اور بائیں نہ دیکھا کرو. ہم اس لیے تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیکھتے جاؤ, نہ معلوم ہم کب لفظ ایمان کی تشریح کر جائیں اور تم دائیں اور بائیں دیکھنے میں ہی محو ہو جاؤ, تمہیں پتہ ہی نہ چلا. اس کا مطلب ہے آج تک جسے یہ نہ معلوم ہوا کہ ایمان کیا ہے, وہ اب تک یا تو دائیں دیکھ رہا ہے یا بائیں دیکھ رہا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ ذرا سا صراط مستقیم پر چہرہ رسول کی طرف نگاہ کرو, نہ معلوم رسول کب ایمان کی تشریح کر جائے. رسول نے کہا دیکھتے رہنا, مجھے دیکھتے رہنا, میرے نقوش قدم کو فالو کرتے رہنا, ان کا اتباع کرتے رہنا, میرے چہرے کی طرف دیکھنا, میرے الفاظ پر کام دھرے رہنا, نہ معلوم کب میں لفظ ایمان کی تشریح کر جاؤں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو. ہم رسول کو دیکھتے رہے, چونکہ ہم رسول کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے. ہم نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے, اور ہمیں تصدیق بھی ہے اور ہمیں تسلیم بھی ہے کہ ایمان کیا ہے. ہم نے رسول کو دیکھا, دعوت ذوالبشیرہ آ گئی, ہم نے دیکھا کہ شاید آج ایمان کی تشریح ہو جائے, دعوت ذوالبشیرہ گزر گئی, ایمان کی تشریح نہ ہوئی. نبی چلے طائف کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی صدف دیتے ہوئے, طائف کی تبلیغ گزر گئی, ہم نے کہا ایمان کی تشریح ہو جائے, وہاں بھی ایمان کی تشریح نہ ہوئی. یہ شب ہجرت کا بستر سج گیا, ہم نے کہا شاید ایمان کی تشریح ہو جائے, ہجرت گزر گئی, ایمان کی تشریح نہ ہوئی. شب ہجرت رسول پہنچ گئے مدینے میں, ہم نے کہا شاید شب ہجرت ایمان کی تشریح ہو جائے, شب ہجرت ختم ہو جائے, ایمان کی تشریح نہ ہوئی. ایک بار جنگ بدر کا میدان سجا, ہم نے کہا شاید بدر میں ایمان کی تشریح ہو جائے, بدر کا میدان فتح ہو گیا, ایمان کی تشریح نہ ہوئی. احد کا میدان سجا, کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی, پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. خندق کا میدان سجا ہوا ہے, چاروں طرف خندق ہے, خندق میں آگ لگی ہوئی ہے, بیچ میں پیغمبر ہے اور سامنے سے کسی نے گستاخی کی. پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. جنگ خندق سب کے پیش نگاہ ہے, متفق علیہ جملہ ہے, جو اس جملے کو نہیں مانتا ہم اس کے کسی بھی ایمان کو نہیں تسلیم کرتے, اس لیے کہ متفق علیہ جملہ ہے. صالح تشریح ترمذی سنی الحنفی نے جملہ لکھا اور بہت سے حوالے میرے پاس موجود ہے. جیسے ہی پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو اس گستاخ کی زبان کو بند کرے, ایک بار دائیں طرف سے علی ابن ابی طالب متحرک ہو. پیغمبر نے کہا علی رک جاؤ, علی رک جاؤ. مورخ کہتا ہے پیغمبر نے علی سے کہا نہیں, اشارہ کیا, علی بیٹھے رہو بیٹھے رہو. 3 مرتبہ پیغمبر نے حجت تمام کی. عجیب لفظ ہے, عجیب عدد ہے. 3 مرتبہ حجت تمام کی. ہر مرتبہ علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ, میں ہوں اس کے لیے یا رسول اللہ. جب 3 مرتبہ حجت تمام ہو گئے, ایک بات پیغمبر نے کہا ہاں جاؤ علی, تم ہی اس کے لیے ہو, جاؤ علی. اور اب جو علی جانے لگے, پیغمبر نے کہا رک جاؤ علی رک جاؤ. ایسے نہ جانا, ہر لکھنے والے نے, ہر روایت کرنے والے نے روایت کی. جب علی جانے لگے روکا رسول نے اپنے ہاتھ سے علی کے سر پر خود رکھا, اپنے ہاتھ سے علی کی کمر میں پٹکے کو باندھا, اپنے ہاتھ سے علی کے ہاتھ میں تلوار دی. اور اب جو علی چلے, پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں جا رہا, یہ ایمان جا رہا.
کر دیا پیغمبر نے خندق کے ایمان کا ترجمہ. خندق کے بعد سے آج تک ہمیں تسلیم ہے کہ ایمان علی ہے، علی ایمان ہے. بس اب تو پلٹ جاؤ نا واپس اور ترجمہ کر کے آپ کے لیے دعا کر دوں کہ خندق میں زبان رسالت سے ادا ہوا جملہ کہ علی کل ایمان ہے. تو خندق کے بعد سے آج تک، آج کے بعد سے قیامت تک، چاہے تو ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو، ایک ہی بات ہے. چاہے تو ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو، ایک ہی بات ہے. تو جب یہ تسلیم ہو گیا کہ ایمان کا ترجمہ ہے علی، ایمان کا ترجمہ ہے علی، ایمان کا ترجمہ ہے علی، تو اب کیا تأمل ہے، کیا گھبراہٹ ہے، کیا پریشانی ہے، شرم کیوں آتی ہے کہ جہاں بھی لفظ ایمان قرآن میں آ جائے تو نیچے لکھ دو نا علی، نیچے لکھ دو نا علی. آپ ترجمہ کرو کہ اے نبی، یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آگے کہتے ہیں ہم علی والے ہو گئے. ان سے کہو کہ تم علی والے نہیں ہوئے، تم تو ابھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو. دل سے اس وقت تسلیم ہوگا کہ جب زبان میں علی آگا. ختم ہو گئے گفتگو چار وشیات کے حوالے اور دعا. جب علی کے ذکر پر بات تمام ہوئی ہے تو چار وشیات کے حوالے. اور دیکھیں کہ وسیم بھائی اور فضل جان کہ ایسا ہے کہ وہ تحت بھی اچھا لگے گا، اس لیے کہ اس میں قافیہ ہے. دیکھیے کہیں میں نے شاید پڑھے تھے جملے، شاید ہمارے عباس بھائی نے پڑھے تھے کہ ایک چیز ہے بھڑکنا اور ایک چیز ہے بھڑکنا. کسی اچھی چیز میں طبیعت بھڑکتی ہے اور کوئی بات بری لگے تو بھڑک جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جو محب علی کے تھے ان کے دل سر لامکان تلک گئے. تلک کافی دیکھیے، جو محب علی کے تھے ان کے دل سر لامکان تلک گئے. تھا نفاق جن کے خمیر میں وہ تو بزم ہی سے سرک گئے. جو محب علی کے تھے ان کے دل سر لامکان تلک گئے. تھا نفاق جن کے خمیر میں وہ تو بزم ہی سے سرک گئے. جو لگایا نعرہ حیدری یہی دیکھا ہم نے ہر ایک دفعہ، جو حلال تھے وہ بھڑک گئے، جو حرام تھے وہ بھڑک گئے. کیا کہنے ہیں، سلام کریں ابھی